फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 40 से शुरू करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनको इसमें नजर आएगा कि अल्लाह ताला बनी इसराइल पर बहुत गुस्सा होते हैं। और हमें लगता है कि कुरान का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा बाज़ जगहों पर सख्त है। तो मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि थोड़ा सा मैं पस मंज़र में चली जाऊं ताकि नए लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया वो समझ ले कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, इब्राहीम मैं तुम्हें दुनिया वालों का इमाम बनाने वाला हूँ। 40 नंबर से शुरू करेंगे, सूरह बकरा की 40। तो मेरा जी कल हमने 39 तक पढ़ा, आज हम 40 पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम से कहा, तो इब्राहीम के यहाँ अल्लाह ने 3 बेटे दिए, जिनमें से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया। और ये बात कही कि इनकी औलाद में अब नबूवत चलेगी। तो पहले अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को की नस्ल में नबूवत का सिलसिला शुरू किया। और जितने नबियों का जिक्र हम कुरान में पढ़ते हैं वो बनी इसराइल के जो थे वो नबी थे। नाज़िबा जी प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने, लेकिन ये जो हजरत इसहाक के बेटे याकूब थे, याकूब के जो बेटे थे 12, वो बनी इसराइल कहलाए। बनी का मतलब बेटे, इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। तो उनके जो 12 बेटे कहलाए वो बनी इसराइल कहलाए, जिनमें से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। तो अल्लाह ताला ने नबूवत का जो सिलसिला है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बनी इसराइल के अंदर रखा। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, आप डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत नेमतें दी, बहुत नेमतें। अल्लाह ताला ने उन्हें बरसर इक़्तिदार किया, उनके अंदर बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, उनके यहाँ बड़े बड़े नबी पैदा हुए, यहाँ तक कि उनके अंदर गुरूर पैदा हो गया कि हम नबियों का खून, हमारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, हम अल्लाह ताला की मुंतखिब कौम है। इस गुरूर और तकब्बुर में वो अल्लाह ताला के एहकामात की नाफरमानी करने लगे, सरकशी करने लग गए, नाफरमानी करने लग गए। और ये तकब्बुर जो है ये हमेशा अल्लाह के सामने डट जाने का बायस बनता है। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बार बार खिताब किया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों से कहा था कि आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खातमुन नबीयीन बनाकर भेजेगा, तो तुमने उनकी बात माननी है और उनकी पैरवी करनी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तकरीबन 200 साल पहले जो बनी इसराइल के लोग थे वो मदीना आकर आबाद हो गए कि हम सबसे पहले इस नबी की तस्दीक करेंगे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और कुरान मजीद के बकौल बनी इसराइल ने उनको पहचान लिया जैसे इंसान अपनी औलाद को पहचानता है, तो उन्होंने हसद और बुग़्ज़ की वजह से, मेजॉरिटी नहीं, सब ने नहीं, कुरान मजीद ये बात कहता है कि सब नहीं, बहुत अच्छे भी हैं बनी इसराइल जो रातों को उठते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान लेकर आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने लगे और कुरान की तस्दीक नहीं करने लगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाने लगी। अल्लाह ताला ने इस सूरा के अंदर उनकी इन नाफरमानियों का जिक्र किया। और इस सूरा के एंड में अल्लाह ताला ने कहा कि ए बनी इसराइल, अल्लाह ताला तुम्हें माजूल कर रहे हैं नबूवत के मनसब से, और तुमने बड़ी नाफरमानियां की हैं अल्लाह की। और अब अल्लाह ताला बनी इस्माइल यानी हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे जो थे इस्माइल, उनकी औलाद को अल्लाह ताला इस मनसब पर फाइज करेगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुछ ड्यूटी सौंपी। और ये जो हम सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं कि गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन,
اصل میں یہ جو دو آیتیں ہیں یہ بنی اسرائیل ہی کے متعلق ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس قوم پر کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. غضب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر بار بار نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسری جو دالین ہے وہ کرسچنز کے بارے میں ہے، وہ بھی بنی اسرائیل سے بلونگ کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نے خدا کے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں اور تم نے شریعت کو بالکل منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، پرسنل معاملہ بنا دیا ہے. تم اللہ کے راہ سے گمراہ ہوئے اور تم نے حضرت اسماعیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا کا بیٹا کہا اور یا خدا ہی کہا. تو بہرحال یہ پس منظر تھا. اس پس منظر کے ساتھ سورہ بقرہ کو آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جگہ جگہ آپ کو لگے گا کہ اللہ میاں کس سے بات کر رہے ہیں اور انتہائی غصے میں بات کر رہے ہیں. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انتہائی رحمان اور رحیم غفور ہے، تو حلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کیسا ہے، یہ جی میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 40 میں شروع کرنے لگی ہوں. قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یعنی تم میرے ساتھ اس عہد کو پورا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ گے، قرآن پر ایمان لے کر آؤ گے، تو میں تمہیں دنیا کے اندر اور آخرت میں فیض یاب کروں گا. تو تم مجھ سے ڈرتے رہو اس قرآن پر، ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ اور تھوڑی قیمت کے میری آیتیں نہ بیچو اور میرے ہی غضب سے بچو اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ. یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جایا کرو. کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو. جب بھی دین کی راہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیشہ استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرو، اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، اور جب بھی مسئلہ ہو خدا کے حضور میں کھڑے ہو جایا کرو. اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. یعنی صبر جو ہے، استقامت دکھانا، صبر کے ساتھ قائم رہنا بہت مشکل ہے، لیکن جو خدا کے اجر پر بلیو کرتے ہیں، خدا کی عنایتوں پر بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے صبر اور پھر نماز کے ذریعے اس پر قائم رہنا بالکل مشکل نہیں. وہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. پوری دنیا سے میں نے تمہیں منتخب کیا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے جنگل سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تھے مصر کے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو مصر میں لا کے آباد کر دیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ غلامی میں چلے گئے، اور فرعون جب ان پر بادشاہ بنا، فرعون یعنی ان کا خاندان جب برسر اقتدار آیا، تو انہوں نے یہ کیا ان کے وزیروں نے ان کو مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے مصر میں، اور تو ان کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے. تو وہ ان کے لڑکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو اپنی شہوت کے لیے زندہ رکھتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری بڑی آزمائش تھی، لیکن دیکھو خدا تعالیٰ نے کس طرح تمہیں فرعون سے نجات دی، جنہوں نے تمہیں ایک بڑے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں لے کر دریا کو چیر دیا، یعنی یہ اس واقعے کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر احمر میں کو کراس کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، بحر احمر کے درمیان خشکی کا راستہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ اس خشکی کے راستے سے بحر احمر کو کراس کر گئے۔ اور جب فرعون ان کے پیچھے آیا ان کو پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ پانی بن جائے، تو سارے کی ساری فرعون کی قوم اور فرعون اس میں ڈوب گئے۔ خدا تعالیٰ نے میرے کل یہ کیا کہ فرعون کی لاش پر اس سمندر سے کچھ نمکیات لگا کر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو باہر ساحل پر پھینک دو، اور اس طریقے سے خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ اس کی لاش کو رہنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، میں بریفلی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ عام کلاسوں میں ہم بڑی ڈیٹیل سے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ وہ کلاس کے بعد میں ہم پورا کر دیں گے۔ یاد کرو، اور اس طرح تمہیں بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا اور اس وقت اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کو کراس کر کے اپنی قوم کو صحرائے سینا میں لے کر آئے۔ اپنی قوم کو انہوں نے صحرائے سینا میں آباد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمتوں کے بچھاڑ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، صحرا کے اوپر بادلوں کا ٹھنڈا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ ان کو جلس نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کے لیے صبح و شام منو سلوا نازل ہوتا تھا۔ منو سلوا کا مطلب ہے اناج بھی ہوتا تھا، گوشت بھی ہوتا تھا، وہ نازل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ 12 قبیلے آپس میں لڑ لڑ کے مرنے نہ لگے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سیٹل کر دیا صحرائے سینا کے اندر اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر کے بے فکر ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، کوہ طور پر آؤ، میرے پاس کوہ طور پر آؤ، میں تمہیں اپنے احکامات دینے والا ہوں، میں تمہیں اپنی شریعت دینے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم پر آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے چلے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ موسیٰ میں تمہیں 30 راتوں کے لیے بلا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیفور ٹائم چلے گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غلطی کرنے کی گنجائش نہیں دی، کیونکہ اللہ حکیم ہے، ان کو پتا ہوتا ہے معاملات کیسے چلنے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیفور ٹائم چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ موسیٰ اب تو 30 راتیں نہیں 40 راتیں یہاں رکے گا اور تو دیکھے گا کہ تیری قوم کیا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبوت میں شریک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن گزر گئے تو بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ تو نہیں آیا، وہ کہیں مر کھپ گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو ہمارے سامنے کی بستی میں لوگ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، تو اے سامری جادوگر، ان کے اندر ایک جادوگر بھی تھا، اے سامری جادوگر تو بھی ہمارے لیے ایک بچڑا بنا اور ہم اس کو سجدہ کریں۔ سامری جادوگر نے ان لوگوں سے جو بھی میٹل کی چیزیں تھیں، سونا چاندی تھا یا جو کچھ بھی تھا، وہ پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور چونکہ وہ جادوگر تھا اس نے کوئی خاک اس میں ڈالی، تو جب ہوا کا گزر ہوتا تھا تو اس میں جھکارنے کی آوازیں آتی۔ لہٰذا 30 دن کے بعد بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے،
انہوں نے شراب پینی شروع کر دی، زنا کرنا شروع کر دیا، حرام کام کرنے شروع کر دیے، بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑا روکا، دیکھو یہ پیریڈ اللہ کی آزمائش ہے، تم ایسے نہ کرو، خدا کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ اپنی عیاشیوں میں لگے رہے۔ جب وہ اپنی عیاشیوں میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جا، تیری قوم بہک گئی، 10 دن بھی انتظار نہیں کر سکی تیری قوم، جا جا کے دیکھ تیری قوم ساری گمراہیوں میں پڑ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ غصے میں آئے اور انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی کو پکڑا، ہارون کو، کہ میں تمہیں ذمہ دار قرار دے کے گیا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ اور پھر اس نے کہا کہ بھائی میں نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی ہے، اب آپ ان کے سامنے میری تذلیل تو نہ کریں، میرا مذاق نہ اڑائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر بہت غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ 12 قبیلوں کے جو بہترین لوگ ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، وہ ان لوگ اپنے ہی لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا، یعنی ہر قبیلہ اپنے لوگوں کو خود سزا دے تاکہ خونریزی نہ پیدا ہو۔ تو یہ مختصر سا واقعہ ہے، لیکن آپ یہ تفصیلات کو ذہن میں رکھیں کیونکہ قرآن مجید میں بار بار ذکر آئے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا کی، اس لیے کہ اس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہمیشہ رہتی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کے سامنے نہ دیکھ لیں، اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہے۔ اب اس قوم کا ایک نیا مطالبہ آیا کہ موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ کو، جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ لن ترانی، کوئی بشر کوئی بشر تو کیا، کوئی مخلوق مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی۔ ہاں قیامت والے دن جو میں تم لوگوں کو فزیکل طور پر بہت مضبوط کر دوں گا ہمیشہ کی زندگی کے لیے، تب ممکن ہوگا کہ تم میرا دیدار کرو۔ اب بنی اسرائیل نے ایک نیا تقاضا شروع کر دیا، اللہ کو دیکھنا ہے۔ اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے بنے۔ یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ اور پیو، اور اس کے دروازے پر عاجزی کے ساری کے ساتھ داخل ہونا اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ہم ان پر ان قریب اور بھی عنایتیں کریں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے دوسری بات سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحرا سے نکال کر ان سے کہا کہ فلاں سامنے فلسطین کی ایک بستی ہے، تو جاؤ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے اس بستی کو تمہارے لیے مخصوص کیا ہے۔ اور دیکھو جب دروازے میں داخل ہونا تو کہنا ہتتن ہتتن، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مگر یہ اتنی نامعقول قوم تھی کہ خدا کی عنایتوں کو اپنا احسان سمجھنے لگی، انہوں نے ہتتن کی بجائے مذاق میں تمسخر میں ہنتتن ہنتتن کہنا شروع کیا۔ یہ ان کی اصلیت تھی۔ یہ لفظ کو بدل کر یہ شبانہ پلیز نوٹ کر دیا کرو آیت نمبر، کیونکہ مجھے درمیان میں بولنا نہ پڑے۔ آیت نمبر جی اس وقت ہے 59۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عنایت کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے
इन्होंने हिंततुन हिंततुन कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था गंदुम गंदुम गंदुम। ये आगे भी देखेंगे कि ये लफ्जों को हेर फेर करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में, हम जो हमारा इस्लाम का एक तहियत का जुमला है अस्सलामु अलैकुम, हम लोगों को भी बोलने में ऐसे ही बोलना चाहिए। हम लोग भी बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे अस्सामु अलैकुम। खुदा ना करे इसका मतलब होता है तुम्हारी बर्बादी हो। ये इनकी नफ्सियात है। कुरान मजीद आगे भी बयान करेगा कि ये लफ्जों के हेर फेर करने के मालिक थे, और वो लफ्जों को और अहकामात को उनके मानी बदल कर पेश करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने जब लफ्ज को बदल दिया तो हमने फिर उनको कहा, उन्होंने बदल दिया तो कहा दुआ, और कहा कि दुआ करना हमारे गुनाह बख्श दे, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे, और तुम में से जो लोग अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे उन पर अनकरीब हम और भी अनायतें फरमाएंगे। फिर जो बात उनसे कही गई थी जालिमों ने एक दूसरी बात से बदल दिया, यानी इन्होंने हित्ततुन की बजाय हिंततुन कहना शुरू किया। चुनाचे इन जुल्म करने वालों पर हमने आसमान से अजाब उतारा और उन नाफरमानियों के बायस जो वो कर रहे थे। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा अपनी लठिया इस पत्थर पर मारो। उसने मारा तो उससे 12 चश्मे पानी के निकल गए। इस तरह हर गिरोह ने जान लिया अपने पानी पीने की जगह अल्लाह की इस रोजी से खाओ और पियो, ए बनी इसराइल, और जमीन में फसाद पैदा करते ना फिरो। और याद करो जब हमने तुमसे कहा है मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो सब्जी, ककड़ी, लहसुन, मसूर, प्याज जो जमीन में उगाती है इन चीजों में से हमारे लिए निकाले। यानी उनके लिए बराह रास्त आसमान से खाना आता था, मनोसलवा आता था। उन्होंने कहा मूसा हमारा दिल भर गया, अपने अल्लाह से कहो ककड़ी, लहसुन, मसूर, प्याज और जमीन की जो नबातात हैं वो हमारे लिए उगाए और इन चीजों में से हमारे लिए निकाल कर लाए। उसने कहा तुम एक बेहतर चीज को कमतर चीज से बदलना चाहते हो, अच्छा तो जाओ किसी मिस्र ही में चले जाओ। ये यहाँ पर तंजिया उस्लूब है, थोड़ा तवज्जो आप दीजिए। यहाँ पर कहा जाओ फिर किसी मिस्र ही में चले जाओ। ये जुमला बड़ा बलीग है। बलीग का उर्दू में मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव। मिस्र जो इजिप्ट है, वहां जब वो रहते थे तो गुलामी की जिंदगी बसर करते थे। उनको कोड़े मारे जाते थे, उनके बूढ़ों से मुशक्कत ली जाती थी। अगर आपने 10 कमांडमेंट्स देखा है तो आप देखें कि उनसे कितनी मुशक्कत और मेहनत और भारी भारी, या वो पिरामिड्स आप देखते हैं ना कि एक एक स्लैब जो है वो कई कई टन की है। और आज तक हमारे लोग हैरान हैं, इंजीनियर हैरान है कि उस जमाने में ना तो क्रेन थी और ना ही कुछ और साइंस की चीजें थी, तो कैसे इन लोगों ने उनको उठा उठा कर इतने लंबे पिरामिड्स जो हैं, मकबरे वो बनाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वहां तुम गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, पेट भरने को खाना नहीं मिलता था, हर वक्त तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे, तुम्हारी औरतों की बेइज्जतियां करते थे। अभी भी खुदा ने तुमको आजादी की नेमत दी, खुदा ने तुम्हें बड़ा ऊंचा मुकाम दिया, अब भी तुम खुदा की रहमतों के मुनकर हो, तो जाओ फिर उसी तरह के किसी मिस्र में जाकर। यानी मिस्र का लफ्जी मतलब होता है शहर, ठीक है। मिस्र का मतलब शहर होता है, जैसे मदीना का मतलब भी शहर होता है। तो आज हम जो मदीना बोलते हैं वो किसी आम शहर के बारे में नहीं बोलते, हम खास तौर पर बोलते हैं जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके आबाद हुए। वैसे उसका नाम यसरब था। अल्लाह ताला ने जी ये कहा कि जाओ किसी मिस्र में रहो, तो इसका मतलब इजिप्ट नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि हाँ उनको रिमाइंड कराना था कि उसी तरह के किसी शहर में जाके रहो जहां तुम पर फिरौन जुल्म सितम करता था। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जीते थे, तुम्हें मारें पड़ती थी, तुम्हें खाने को नहीं मिलता था, तो जाओ ठीक है उसी तरह के किसी शहर में जाओ और उसी तरह की गुलामी की जिंदगी दो। ये तंज है बनी इसराइल की। इन हकीकतों को जानना कुरान के एक कारी के लिए बहुत जरूरी। देखिए कुरान को जब आप समझ के पढ़ते हैं तो मेरी बात सुनिए,
آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، خدا پر یقین مضبوط ہوتا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت ایک نیا جذبہ اور ایک نیا طاقت دیتی ہے۔ خدا کے لیے وہ طریقہ چھوڑ دیں کہ بس عربی متن کو پڑھنا سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، آپ بہترین اعتقاد رکھنا چاہتے ہیں، اللہ پر یقین رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ روایت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ آپ بہتر انسان نہیں بن سکتے، آپ بہتر مسلمان نہیں بن سکتے جب تک قرآن کی گہرائی آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں، اور جس کا مجھے بہت دکھ ہے، میں اکثر کرتی ہوں کہ کسی وفات کی جگہ پر یا کسی جگہ پر قرآن خوانی کرتے ہیں اور قرآن خوانی میں کہتے ہیں کہ جی یہ صفحہ تم پڑھو، یہ صفحہ میں پڑھوں، تو جلدی جلدی قرآن ختم کریں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، قرآن مجید آپ کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس طرح اس کی توہین کریں۔ قرآن اس لیے آیا ہے آپ اس سے اپنے دلوں کے امراض کی شفا لیں، اپنے سیرت اور کردار کو بہتر بنائیں۔ آپ سوسائٹی میں اٹھیں اور یہ رواج پیدا کریں کہ اپنے بچوں کو سمجھ کر قرآن، چاہے روز کی 2 آیتیں، ماں باپ ہیں، بچے فارغ ہو گئے ہیں، رات کے کھانے کے بعد اب بستر پر بیٹھ کر یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے 5 آیتیں روز اپنے بچوں کے سامنے پڑھنی ہے اور اس کی ڈیٹیل بچوں کو بتانی ہے۔ خالی ترجمہ، آج میں آپ کو بتا دوں کہ خالی ترجمہ سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے۔ قرآن سے لوگوں کی بیزاری کی وجہ یہی ہے کہ وہ اگرچہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں تو چونکہ سیاق و سباق کا نہیں پتا ہوتا، کانٹیکسٹ کا نہیں پتا ہوتا، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دیکھیے، اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں، آپ کی اولاد اللہ کے ہاں سرخرو ہو، تو برائے مہربانی اس بات کو ترویج دیں کہ خالی قاری صاحب سے 4-5 سال میں قرآن عربی میں پڑھوانا چھوڑ دیں، اور جو بھی قاری صاحب لگائیں، یا سب سے بیسٹ تو ماں باپ خود ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی آیتیں، مجھے پتا ہے آج کل بچوں کی لائف بہت مشکل ہے، بہت مصروف لائف ہے، تو دن کے 10 منٹ نکال لیں۔ جیسے میں نے آج کل اپنا دورہ قرآن میں یہ بات کہتی ہوں کہ 23 گھنٹے آپ کے، 1 گھنٹہ اللہ کا، تو اسی طریقے سے آپ کچھ ٹائم اپنی پرائیورٹی پر نکالیں، جس سے آپ کی پرائیورٹی ہے بچے کو اسکول بھیجنا، بچے کو ٹیوشن بھیجنا، بچے کو کھانا دینا، کپڑے دینا، جوتے دینا، اور یہ بھی آپ کی پرائیورٹی میں ہونا چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں اچھے انسان بن جائیں گے، کامیاب بن جائیں گے، تو آخرت میں بھی ان کو ایک بہترین انسان کے طور پر اللہ کے سامنے لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب کا مال ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہیں رہتے تھے، تو جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو امی نبی امی کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی امی، امی کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ پوری عرب کے جو مکہ کے لوگ تھے ان کے لیے، بنی اسماعیل جو تھے ان کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ امی کا مطلب ہے ان پڑھ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر تو نبی اور کتابیں آئیں، لیکن بنی اسماعیل کے اندر کوئی نبی اور کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ اس وجہ سے بنی اسماعیل کو امی کا لقب دیا گیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب امی کا بنی اسرائیل کے مقابلے میں استعمال ہوا کہ ان کی طرف کبھی نبی اور رسول نہیں آئے تھے، اور یہی لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نبی امی، یعنی امیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر۔
اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابئی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے اللہ کو مانا، قیامت کے دن کو مانا، نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے کوہ طور کو تم پر اٹھا دیا۔ اب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 12 قبیلوں کے سرداروں کو لے کر کوہ طور کے پاس گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور اپنے روب کو بتانے کے لیے کہ میں کتنی پاورفل ہستی ہوں، میری طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر ایسے لٹکا دیا کوہ طور کو کہ ابھی ان پر گرے گا اور یہ اس کی طرح چٹنی کی طرح پیس ڈالے جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو تانا تو وہ کانپنے لگے اور گڑ گڑانے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، پہلے بھی تو نے ان کو معاف کیا، اب بھی تو ان کو معاف کر دے، اور کہا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تم کو دی ہے، یعنی تورات کے جو احکامات ہم نے تم کو دیے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہو جنہوں نے لوگوں میں سب کی بے حرمتی کی۔ اب یہ چونکہ بہت ڈیٹیل ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا تھوڑا مجھے بتانا پڑے گا جو نئے لوگ ہیں کہ کیا معاملہ تھا۔ سبت جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں، عبرانی زبان میں سبت جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے، دیکھیں گناہ ہر بندہ کرتا ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، ہماری عظمت اور ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگ لیں، یہی عظمت ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں معافی دینے کے لیے سب سے بڑا میرا، تم ایک قدم بڑھاتے ہو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، مجھ پہ واجب ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں۔ لیکن بنی اسرائیل کی میجورٹی کے اندر اپنے گناہوں کی شرمندگی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ بات کہی کہ ان کی بستی کے قریب ایک دریا تھا جہاں سے یہ مچھلیاں پکڑ کر اپنا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل اب تمہاری ایک آزمائش میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیے جب بھی آزمائش آتی ہے ایک سیدھا سادہ سا قانون ہے، آپ معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز نہیں تھی تو اللہ ان کو چاہیے تھا، کہتے اللہ میاں کہتے کہ اللہ میاں ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکے تو اس کو معاف کر دے، تو یقیناً اللہ معاف کر دیتا۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ ہفتے والے دن تم کوئی دنیا کا کام نہیں کرو گے، یعنی دنیا کی کمائی والا کام نہیں کرو گے، تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، تم منڈی میں جا کے نہیں بیچو گے، تم بس ہفتے والے دن نہیں پکڑو گے۔ اور ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ایسے کی کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی۔ یہ آپ کو سورہ آراف میں جا کے پتا چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مچھلیاں اتنی بہتات میں آتی تھیں کہ دریا میں چھلانگے لگا لگا کر کہتی تھیں گویا آؤ ہمیں پکڑو، اور باقی دنوں میں کم آتی، باقی دنوں میں ان کا روزگار کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلا کیا، ہیلا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے خلاف چال چلی، چال کہتے اللہ معاف کر دے۔ حضرت یونس نے بھی غلطی کی تھی، انہوں نے بھی معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت اور بھی نبیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جب بھی معاملہ ہوتا تھا، حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چال چلی، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کے اندر ہی پانی کے گڑھے بنا لیے، ٹھیک ہے، اور نالیاں بنا لی دریا سے سیدھی اس گڑھے کے اندر۔ تو جب مچھلیوں کی بہتات آتی تھی تو وہ ان کی نالیوں کے ذریعے ان کے گڑھوں میں مچھلیاں گر جاتی اور وہ اتوار والے دن مچھلیاں نکال لیتے تھے باہر۔
اور پھر جا کے منڈی میں بیچ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے میرے ساتھ ایک چال چلی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم معافی مانگتے، توبہ کرتے، میں تمہیں معاف کر دیتا، تم نے میرے خلاف ہیلا کرنے کی کوشش کی۔ تو جاؤ تم اس وائلیشن پر، جاؤ تم ذلیل خنزیر اور بندر بن جاؤ۔ یہ اس قوم کی نفسیات ہے۔ تو یاد کرو ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھایا، اور ہم نے کہا کہ اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کی غضب سے بچو۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو حقیقت ہے کہ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم اپنے رویے کی وجہ سے بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہی میں بھی جانتے ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی۔ یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل ابھی بتائی۔ تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سب کی بے حرمتی کی تھی ہم نے اس کے گرد و پیش کے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے ایک گائے کو ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو پکارو کہ ہمیں بتائے گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، ان کے بیچ کی درمیانی عمر کی ہو۔ اب جاؤ اور وہ کام کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب سے کہو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے پیلے رنگ کی سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو، ہمیں گائے کے معاملے میں شبہ ہے۔ اللہ نے کہا اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اپنا پتہ پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ فصلوں کو پانی دیتی ہو، بس ایک رنگ کی ہو اور اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم بات واضح لے کر آئی۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں۔ اب ایک اور موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قصاص کا قانون رکھا۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو جواب میں قاتل کی مارنے والے کی بھی جان لی جائے گی، اس کو بھی مارا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اگر جس کو قتل کیا اس کی فیملی کہتی ہے کہ نہیں ہم جواب میں قاتل کو مارنا نہیں چاہتے، ہمیں کچھ معاوضہ دے دو، تو وہ پیسے دے دیتے ہیں، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک مرڈر ہو گیا، ایک قتل ہو گیا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اب انہوں نے بہانے کرنے لگ گئے کہ جی ہم نے تو نہیں کیا، قسمیں کھانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو ایسے کرو، ایک گائے لو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ کہا سمپل کوئی گائے لو، کوئی کنڈیشن نہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ نیچر تھی کہ یہ مین میٹ نکالتے تھے۔ اللہ نے کہا اس لفظ پر آپ دیکھیں بقرہ پر الف لام نہیں ہے، اگر بقرہ پر الف لام ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی خاص گائے اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا بقرتن، کوئی بھی گائے، نیلی پیلی کالی براؤن سفید کوئی بھی لے لو، عام سی گائے، اس کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک لوتھڑا مرنے والے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، تو مرنے والا اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ انہوں نے ہلو حجت کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہو، کیا اس سے کام لیا ہونا چاہیے، کھیتی کا، پانی نکالنے کا، یا بالکل کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں چاہتے، سمپل تذبح بقرہ، کوئی بھی گائے لے۔ تو جتنے جتنے یہ سوال کرتے چلے گئے اتنی اتنی ان کی کنڈیشنز بڑھتی چلی گئی، ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کمنٹ بھی کیا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ قتل کبھی ذبح کریں گے گائے کو۔ اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت پر فائز کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا سوچ سمجھ کے سوال کیا، اور زیادہ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرو، کیونکہ
अगर बे सोचे बोले जाओगे, बगैर सोच के बोले जाओगे, तो फिर जो जो पूछोगे उसका हुक्म नाजिल होता चला जाएगा और तुम्हारे लिए दीन मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करो, कोई सवाल करो, तो बोलने से पहले सदका दो, ताकि इस दौरान में तुम्हारी तरबियत हो जाए कि ऐसे ही बैठे बैठाए मुंह से बात नहीं निकालनी और नबी को परेशान नहीं करना। जब भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। तो बनी इसराइल ने इस तरह सवाल कर करके अपने लिए मुश्किलात को खड़ा किया और वो वाकया भी, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा भी कौमी तौर पर मिजाज ये है कि हम भी दीन के मामले में बाल की खाल निकालते हैं। बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आपको बता दिया ये दीन है, बस उस पर अमल करो, उसमें मेन मीख निकालने की कोशिश ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुराबों पर मसा करते थे। अब हम इस बात को लेकर बैठ गए जी वो तो जुराबे चमड़े की थी, वो तो फलां थी, हम कैसे कर सके। खुदा के नबी ने तुमको कहा कि जुराबों पर मसा करो। वो जुराबें आपके पैर को कवर कर रही हैं, टखनों तक आपके पाँव को कवर कर रही हैं। अब फजर का वुजू करें और बाकी नमाजों में मसा करें, कंडीशन आपके रब ने आप पर नहीं लगाई। तो हमने अपनी फिका के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर ली हैं और हम उसमें अपने दीन को अपने लिए बहुत मुश्किल बना देते हैं। हालांकि जो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर ने दिया, बस आप ये देखिए कि फिका के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं कि फिका के अंदर बाज़ औक़ात वो गलत हुक्म निकालते हैं लोग और फिर उसकी तावीलें करते रहते हैं। कोई मुश्किल हुक्म निकाल लिया, फिर उसमें आपको इसकी मिसालें दूंगी, बहुत सारी मिसालें दूंगी। ज़कात का मामला है, अब जी वो ज़कात का मामला इसमें लाम तमलीक का है और तमलीक में जाके फिर आप जो हैं वो किसी इदारे को नहीं दे सकते। अब इदारे की मदद कैसे की जाएगी कि किसी इंसान को ज़कात का मतलब, इतना टू मैनी कंफ्यूजन्स। आप सीधा सीधा अल्लाह की किताब को पकड़ें और इमाम अबू हनीफा का ये कहना, इमाम शाफी का ये कहना, इमाम मालिक का, आप अल्लाह की किताब को पकड़ें, उसको तरजीह दें। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मास बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे, ये मिसाल मैंने आपको पहले भी एक दफा दी थी, यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास बिन जबल से पूछा कि तुम लोगों के दरमियान फैसले कैसे करो। उन्होंने हजरत माज ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों के दरमियान फैसले करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई हुक्म कुरान और सुन्नत की रोशनी में ना मिले तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने ये कहा, ये जदीद दौर में भी इस तरह के बड़े मसाइल पेश आते हैं, तो हजरत माज बिन जबल ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुक्म अख्स करके नाफिज करने की कोशिश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तहसीन की और उनको शाबाश दी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए क्या चीज होनी चाहिए, अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस, कि आपने दीन पर अमल कैसे किया। ये दो चीजें सोर्स ऑफ दीन है। और जब कोई मुश्किल नजर आए तो हम इस्तेदलाल करते हैं कि कुरान ने इस मामले में ये कहा, सुन्नत ने इस मामले में ये कहा, अब हम इससे हुक्म जो है वो अख्स करते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है और दीन के अंदर जितनी भी मुश्किलात हमको नजर आती हैं उनसे निकलने का बेहतरीन तरीका है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, इस तरह उन्होंने उसको ज़िबा किया और लगता नहीं था कि वो ये करेंगे। और वो वाकया भी याद करो, जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर झूठी कस्में खाई और इसका इल्जाम एक दूसरे पे धरने लगे। अल्लाह ने फैसला किया कि जो कुछ तुम छुपा रहे हो अल्लाह उसे जाहिर कर देगा। चुनाचे हमने इस मुर्दे को, इसी गाय का एक टुकड़ा मारो जो कस्में खाने के लिए ज़िबा की गई है, तो वो जिंदा हो गया। अल्लाह इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ से काम लो। लिहाजा वो गाय को ज़िबा किया, उसका गोश्त
का टुकड़ा जो है वो मुर्दे को लगाया तो वो जिंदा होकर उसने अपने कातिल का नाम बताया। तुम यही करते रहे यहाँ तक कि इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए और इस तरह गोया वो पत्थर हैं या इससे भी ज्यादा। अब यहाँ तुम का जो बयान है, एक बंदा जो कुरान के कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ नहीं, वो तुमसे समझेगा कि मैं मुराद, वो समझेगा कि मैं, यानी तुम अल्लाह ने कहा तो यानी मुझे कहा नहीं। ये सारा का सारा बयान बनी इसराइल के लिए, कि बनी इसराइल की हिस्ट्री, के खुदा ने तुम्हें क्यों माजूल कर दिया और बनी इस्माइल को इस मनसब पर क्यों फाइज किया, ये अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं और ये कर रहे हैं कि अभी भी तुम उसी रविश पर गामसन हो। और पत्थरों में ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूटती हैं, और उसमें ऐसे भी होते हैं जो फट जाते हैं, उनसे पानी निकलता है। यानी तुम इतने सख्त दिल हो कि पत्थरों से भी ज्यादा, ए बनी इसराइल, तुम्हारे दिल सख्त हैं, क्योंकि पत्थरों में से पानी के चश्मे फूट जाते हैं। और बहुत सारे पत्थर होते हैं जो अल्लाह के डर की वजह से ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल तो इससे भी ज्यादा सख्त हैं। और इनमें ऐसे भी हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। यह हकीकत है कि तुम यही करते रहोगे और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं। इसके बावजूद मुसलमानों, क्या तुम इनसे तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे और ईमान ले आएंगे? ये वो लोग हैं, इनमें से एक ग्रोह अल्लाह का कलाम सुनता है और उसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद जानते बूझते इसमें तहरीफ करता है। और ये वो लोग हैं कि जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने मान लिया, और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं कि क्या मुसलमानों को अपने राज की वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, और वो इसकी बुनियाद पर तुम्हारे रब के पास तुमसे हुज्जत करेंगे। या अल्लाह, इनको सच्चाई का पता था लेकिन इसके बावजूद ये गुमराह रहे। फिर क्या तुम समझते नहीं कि ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह इन सब बातों से बाखबर है? ये वो लोग हैं कि इनमें बिन पढ़े आमी भी हैं जो अल्लाह की किताब को सिर्फ अपनी आरजुओं का मजमुआ समझ। ये हम भी कर रहे हैं, माफी माफी की तलबगार हूँ, ये हम भी कर रहे हैं। कोई मुश्किल आ गई, चलो सूरह यासीन पढ़ो। कब्र के अजाब से बचना है, चलो सूरह मुल्क पढ़ो। माली तौर पर चाहिए तो चलो सूरह वाक़िया पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुरान इस तरह आपकी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं आया। कुरान मजीद इसलिए आया है कि आप इससे हिदायत हासिल करें। मैं अपनी ये स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे हैं, एक दिन मैं इनसे बात कर रही थी, नाइला से और सीमा जी से और मेरी वो शागिर्दियाँ हैं और सारे लोग, मैं इनसे बात कर रही थी कि आप लोग ये जो हम करते हैं ना कुरान खानी मरने की तकरीब में या किसी मौका पर, आप उस इतना गलत लोग पढ़ते हैं, अरबी भी इतना गलत पढ़ते हैं, समझ भी नहीं आती। ये लफ्ज तुम पढ़ो, ये लफ्ज मैं पढ़ो। तो मैंने कहा कि ऐसा आप क्यों नहीं करते कि एक तो सूरतों में कुरान मजीद को पब्लिश कराएं अलग-अलग, जैसे आप पारे करवाते हैं, और दूसरा उनकी ट्रांसलेशन को जो है वो मोटे मोटे अल्फाज में हो, ताकि जब आप ट्रांसलेशन पढ़ें आपको पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे रखे। ये वो लोग हैं, अल्लाह ताला ने कहा तबाही है इनके लिए जो अपने हाथों से शरीयत बनाते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके जरिए थोड़ी सी कीमत हासिल कर लें। तो तबाही है उनके लिए उस चीज की वजह से जो इनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उनके लिए उस चीज की वजह से जो उसके जरिए वो कमाते हैं। ये हैं वो लोग कि उन्होंने दावा किया कि दोज़ख की आग हमें हरगिज न छुएगी, हाँ गिनती के चंद दिन की तकलीफ अलबत्ता हो सकती है। इनसे पूछो कि अल्लाह ने तुमसे कोई वादा लिया? इसलिए कि अगर अहद लिया तो अल्लाह किसी हाल में अपने अहद की खिलाफवर्जी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर ऐसी तोहमत बांध रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। अब उन्होंने एक नया इशू खड़ा किया जो हम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि हम नबियों की औलाद हैं, हम नबियों का खून है, हम जो बुराई भी करें हमें सजा नहीं मिलेगी, हमें सजा नहीं मिलेगी। हम इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का, यूसुफ का, ईसा का, मूसा का, दाऊद का, सुलेमान का, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इनका खून है और हम लोगों को जो है वो सजा नहीं मिलेगी। चाहे हम झूठ बोलें, चोरी करें, जिना करें, धोखाधड़ी करें, मारें, किसी की जायदाद पर कब्जा कर लें, कुछ नहीं होगा। अगर सजा होगी तो बस थोड़ी सी होगी। हमारे नबी आएंगे, शफात करके हमें बचा लेंगे। कुरान मजीद ऐसा कोई तस्वुर पेश नहीं। हमारे यहाँ भी यही
तसव्वुर है। और हमारे यहाँ जो नाते पढ़ी जाती हैं उसके यहाँ बेतहाशा शिर्क और बेतहाशा कुरान के खिलाफ जो बातें हैं वो उन नातों में बयान की जाती हैं। बी केयरफुल, इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इस मामले में हसास का लफ्ज इस्तेमाल करूं या क्या करूं, कि अपने खिलाफ मन मन घड़त बातों को पसंद नहीं करते, और ना ही अल्लाह ताला ये पसंद करते हैं कि उनकी कोई बराबरी की जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, इस वजह से कि ये थोड़ी कीमत हासिल कर ले तो तबाही है उनके लिए उस चीज की वजह से जो इनके हाथों ने लिखी है, तबाही है उनके लिए उस चीज की वजह से जो उसके जरिए वो कमाते हैं। ये वो लोग हैं कि इन्होंने दावा किया है कि दोज़ख की आग हमें हरगिज ना छुएगी, हाँ गिनती के चंद दिन की तकलीफ अलबत्ता हो सकती है। इनसे पूछो कि अल्लाह ने तुमसे कोई वादा लिया, इसलिए कि अगर अहद लिया तो अल्लाह किसी हाल में अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। या तुम अल्लाह पर ऐसी तोहमत बांध रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। हाँ क्यों नहीं, जो कोई बदी कमाई करेगा उसके गुनाहों ने उसे पूरा पूरा घेर लिया, वही दोज़ख वाले हैं। इसमें हमेशा रहेंगे। जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किया वही जन्नत के लोग हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो, कराबतमंदों यतीमों मिस्कीनों के साथ उसने सलूक करो, और अहद लिया के लोगों से अच्छी बात कहो, नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, फिर तुम में से थोड़े लोगों के सिवा सब उस वादे से फिर गए। और हकीकत यह है कि तुम फिर ही जाने वाले लोग हो, यानी ये बनी इसराइल। याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाओगे, अपने लोगों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया, तुम उसके गवाह हो। फिर ये तुम ही हो कि अपनों को कत्ल करते हो और अपने ही गुरोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो, और इस तरह जुल्म और हक तलफी के साथ उनके खिलाफ एक दूसरे की मदद करते हो। और अगर वो तुम्हारी कौम के लोग तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हो तो तुम्हें दीन का हुक्म याद आ जाता है कि फिदिया देकर छुड़ाओ, हालांकि उनका निकालना ही सिरे तुम पर जायज नहीं था। फिर क्या तुम किताब इलाही के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो? सो तुम में से जो ये करते हैं उनकी सजा दुनिया की जिंदगी में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं, और क्यामत के दिन वो सख्त सख्त अजाब पहुंचाए जाएंगे। तुम यही करते रहोगे जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह इससे बेखबर नहीं। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत को देकर दुनिया की जिंदगी खरीदी, इसलिए ना अब इनका अजाब हल्का होगा ना इनकी मदद की जाएगी। ये सारा का सारा बयान बनी इसराइल के लिए। तुमसे मुराद, बार बार मैं कह रही हूँ कि जो अपने तौर पे तर्जुमा पढ़ते हैं वो ये समझेंगे कि तुमसे मुराद हम हैं, नहीं हम नहीं है। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री जो है वो बनी इसराइल की बयान की जा रही है। हमने मूसा को किताब दी, उसके पीछे पै दर पे अपने पैगंबर भेजे, और मरियम के बेटे ईसा को इन सब के बाद खुली निशानियां दी और रूहुल कुदुस से उसकी तारीफ की। यानी बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो मोजज़ात अल्लाह ताला ने स्पेशल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए वो अल्लाह ताला ने अपनी खास अनायत से दिए। और मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह ताला जो है वो हजरत जिब्राइल के जरिए से उनका मदद करते थे। और उसकी तायद की हो तुम। फिर ये क्या हुआ कि जब भी हमारा कोई पैगंबर वो बातें लेकर तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारी ख्वाहिशों के खिलाफ होंगी तो तुम उनके सामने तकब्बुर करोगे, फिर एक ग्रोह को जुटला दोगे और एक ग्रोह को कत्ल करोगे। ये हैं वो लोग कि उन्होंने हमारे दिलों पर कहा कि हमारे दिलों पर गिलाफ है, नहीं बल्कि इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, इसलिए अब ये कम ही मानेंगे। ठीक है जी। और ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह की तरफ से एक किताब इनके पास आई उन पेशगोइयों की तस्दीक में जो उनके यहाँ मौजूद है, तो इससे पहले ये उसी के हवाले से अपने दीन का इनकार करने वालों के खिलाफ फतह की दुआएं मांग रहे थे। फिर जब वो चीज इनके पास आई जिसे खुद पहचानते हैं तो उसके मुनकर हो गए। सो अल्लाह की लानत है इन मुनकरों पर, क्या ही बुरी है वो चीज जिसके बदले में इन्होंने अपने आप को बेच दिया, कि महज इस बात की जिद में कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहेगा अपना फजल उतारेगा। क्या नहीं, पहले ये दुआ किया करते थे कि या अल्लाह अपने आखिरी नबी को भेज, हम आज जो जिल्लत की जिंदगी में हैं वो उठा के हमें इज्जत की जिंदगी दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कुरान आ गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो अपने हसद और बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने कुरान का भी इनकार किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया। अल्लाह ताला ये इस चीज का इनकार कर दे, अल्लाह सो ये गजब पर गजब कमाल आए, दीन और आखिरत इन मुनकरों के लिए बड़ी जिल्लत का समान है। ये वो लोग हैं जब इनसे इसरार किया जाता है उस चीज को मान लो जो अल्लाह ने उतारी है तो जवाब देते हैं कि हम तो उसे ही मानते हैं जो हम पर उतरा।
وہ کہتے ہیں جی ہم بائبل کو ہی مانیں گے، تورات ہی کو مانیں گے اور اپنے نبیوں کو مانیں گے، محمد کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تم اپنے نبیوں کا قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ قرآن وہی حق ہے ان پیش گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہے، ان میں سے پوچھو یہ ہدایت جو تم پر اتری اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے جو تمہاری طرف آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر اس کے پوچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر عہد لیا اس کے لیے طور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو۔ تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اسی وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا۔ اور ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہے یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب گھروں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا ہو۔ یعنی بنی اسرائیل اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت تمہیں دے گا، تم اللہ کے چہتے ہو آخرت کی جنت کی بہاریں اور عالیشان بڑی آسائش زندگی تمہیں دے گا، تو پھر ٹھیک ہے آؤ مرنے کی تمنا کرو۔ زندگی کے تو تم اتنے لالچی ہو کہ اگر تمہیں میں 1000 سال کی بھی زندگی دوں تو تم کبھی نہیں مرنا چاہو گے، جبکہ ایک مومن جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے ضمیر میں اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں تیار ہوں جب بھی تم مجھے اپنا مہمان بنانا چاہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بیچ چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی تمنا نہ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، اور تم ان میں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے، درا حال یہ کہ اگر یہ عمر اس کو مل بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی دشمنی اب جبرائیل، قرآن کی دشمنی اب یہ جبرائیل کے بھی دشمن، یعنی یہ بنی اسرائیلی یہودی یہ حضرت جبرائیل کو بھی برا کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر کیوں آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں در حقیقت جو جبرائیل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن سے تمہارے قلب پر اتارا۔ ان پیش گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان لائے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کے جو دشمن ہیں، اللہ ان سب کافروں کا دشمن ہے۔ اور اس قرآن کی صورت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے، کہ یہی ہوتا رہے گا کہ جب بھی کوئی نبی کوئی عہد نامہ لے کر آئے گا اس میں گروہ اسے اٹھا پھینکے گا، بلکہ حق یہ ہے کہ اس میں اکثر تو ایمان ہی نہیں لے کر۔ یہ ہم میں بھی ہیں ایسے، کہتے ہیں کیا قرآن اور کیا مسلمان، یہ جس نے سر کور کیا ہوا ہے کتنی اولڈ فیشن ہے، یہ کیا اس نے اولڈ فیشن کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ اپنی ساری تمناؤں کی اماجگاہ اس دنیا کو مانتے ہیں، اور جس کو شیطان نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا ان کی خواہشات کی اماجگاہ ہے تو یقین کریں کہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کو سفر سمجھیے، بہت ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، کچھ خواہشات نہیں پوری ہوتی، خدا کی آزمائش ہے، یہ سفر ہے۔ سفر میں کانٹے بھی آتے ہیں، پتھر بھی آتے ہیں، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ یہ لگن، یہ عزم آپ کو ہمت دیتا ہے، آپ کو صبر دیتا ہے، آپ کو استقلال دیتا ہے۔ تو آخرت پر نظر رکھیں۔ سفر میں کھانا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی ہوتے ہیں، بسترے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سفر میں ہم ساری دنیا کا سامان لے کر چلیں۔ سفر میں ہم ضروری لے کے چلتے ہیں، اور ہماری نظر آخرت پر، اپنی منزل پر ہوتی ہے۔
تو یہی زندگی کے معاملے میں سمجھنا چاہیے۔ اور اب یہی ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیش گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا اور ان کے یہاں موجود ہے، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اور دکھ دہی کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو غلط علوم میں پڑ گئے ہیں، شیطانی علوم میں پڑ گئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ حضرت سلیمان بھی جادو کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ سلیمان اللہ کے نبی تھے اور سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا تھا۔ جادو کرنا کفر ہے، جادو کرنا بہت بڑا کفر ہے، کسی کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کے حالات کو دیکھیے ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو ایفرٹ آپ کر رہے ہیں کسی سے حسد کر کے، کسی سے بغض کر کے، تو وہ آپ کے لیے جو انسان اس طرح کرے گا، کسی کا گھر برباد کرے گا، اس کے لیے وہ کفر بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیلیو تم اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا کہ بابل اور نینوا کی جہاں تم زندگی بسر کرتے تھے وہاں جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا کہ وہ تمہیں نورانی علوم دے تاکہ تم ان اثرات سے بچ سکو۔ تو تم نے کیا کیا، تم نے اس علم کا غلط استعمال کر کے لوگوں کی بیویوں کو ان سے طلاقیں دلواتے تھے اور خود ان کی بیویوں کے ساتھ شادیاں کرتے تھے۔ تمہارا یہ روش تھا، کفر خدا کی طرف سے معاف کیجیے، جادو خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور جو لوگ اس میں پڑ جائیں گے ان کی دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ ایمان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کھڑے رہیے، اللہ ہر مشکل سے آپ کو بچائے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ درحال کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اسی طرح کے شیطان نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی ان سے وہ علم حاصل کرتے تھے اور میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، اور در حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اس بات سے واقف تھے، اور اس کے باوجود جو چیزیں سیکھتے تھے انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی۔ درحال یہ کہ جانتے تھے کہ جو کچھ ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے آخرت میں کیا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیا یہی وہ چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، اے کاش وہ اس کو جانتے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ اے کاش یہ سمجھتے ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان والوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ کہا جائے تو توجہ سے سنو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بھی مقصد بتا دوں کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، پلیز لسن می، اسی طرح عرب لوگ رائنا بولتے تھے، رائنا کہ ہماری طرف دیکھیے، اے محمد ہماری طرف دیکھیے۔ یہ اتنی بدخصلت قوم تھی، اور چونکہ اللہ نے ان کو بہت برا کیا اس لیے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کر رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا نہیں کہتے تھے۔ رائنا کا تو مطلب ہے ہماری طرف توجہ دیجیے، وہ کہتے تھے رائنا، یعنی این کی جگہ یہ بلاتے تھے، جس کا مطلب بن جاتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ چرواہے کا مطلب ہوتا ہے بکریاں چرانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت کے لیے وہ کہتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ جب تم ان کو کہتے ہو کہ تم نے ہمارے پیغمبر کو رائنا کیوں کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو رائنا کہا ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہیں بلکہ انظرنا کہا۔ انظرنا میں یہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، انظرنا کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔
ہماری بات کو سنو، اور محمد کی محفل میں جو بات کی جائے اسے دھیان سے سنو، اور جو کوئی محمد کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب ہوں یا مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ ہماری آیتیں جو ہیں 106 نمبر تک ہو گئی ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں ہمیشہ سورہ بقرہ زیادہ ٹائم لیتی ہے، اور بس اللہ سے اپنی تندرستی مانگیں، اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اور زندگی کا عہد کریں کہ اے پروردگار ہمیں آمین عطا آمین فرما کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ تیری کتاب اور تیرے پیغمبر کو فالو کریں۔ اقول قولی آمین ھذا آمین۔ واستغفر اللہ لی جزاک لکم اللہ، ولسائر جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔